جلال الدین اکبر سلطنت مغلیہ کے تیسرے فرمانروا بابر اعظم اور ہمایوں کے بعد ہمایوں کے بیٹے تھے۔ ہمایوں نے اپنی جلا وطنی کے زمانے میں ایک ایرانی عورت حمیدہ بانو سے شادی کی تھی۔ اکبر اسی کے وطن سے 1542 میں امر کوٹ کے مقام پر پیدا ہوا۔ ہمایوں کی وفات کے وقت اکبر کی عمر تقریباً 14 برس تھی اور وہ اس وقت اپنے اتالیق بہرام خان کے ساتھ کوہ شوال میں سکندر سوری کے تعاقب میں مصروف تھا۔ باپ کی موت کی خبر اسے کلانور ضلع گرداسپور مشرقی پنجاب میں ملی۔ بہرام خان نے وہیں اینٹوں کا ایک چبوترا بنا کر اکبر کی رسم تخت نشینی ادا کی اور خود اس کا سرپرست بنا۔ تخت نشین ہوتے ہی چاروں طرف سے دشمن کھڑے ہو گئے۔ ہیمو بکال کو پانی پت کی دوسری لڑائی میں شکست دی، مشرق میں عادل شاہ سوری کو کھدیڑا، پھر اس نے اپنی سلطنت کو وسعت دینی شروع کی۔ 1556 میں دہلی، آگرہ، پنجاب، پھر گوالیار، اجمیر اور جونپور بہرام خان نے فتح کیے۔ 1562 میں مالو، 1564 میں گونڈانا، 1568 میں چتوڑ، 1569 میں رتھمپور اور النجر، 1572 میں گجرات، 1576 میں بنگال، 1585 میں کابل اور کشمیر اور سندھ، 1592 میں اڑیسہ، 1595 میں کندہار کا علاقہ، پھر احمد نگر، اسیر گڑھ اور دکن کے دوسرے علاقے فتح ہوئے اور اکبر کی سلطنت بنگال سے افغانستان اور کشمیر سے دکن میں دریائے گوداوری تک پھیل گئی۔ اکبر نے نہایت اعلیٰ دماغ پایا تھا۔ ابو الفضل اور فیضی جیسے عالموں کی صحبت نے اس کی ذہنی صلاحیتوں کو مزید جلا بخشی۔ اس نے اس حقیقت کا ادراک کر لیا تھا کہ اقلیت کسی اکثریت پر اس کی مرضی کے بغیر زیادہ عرصے تک حکومت نہیں کر سکتی۔ اس نے ہندوؤں کی تالیف قلوب کی خاطر انہیں زیادہ سے زیادہ مراد دی اور ان کے ساتھ ازدواجی رشتے قائم کیے۔ اکبر نے ایک ہندو عورت جودھا بائی سے بھی شادی کی، جو کہ اس کے بیٹے جہانگیر کی ماں تھی۔ جودھا بائی نے مرتے دم تک اسلام قبول نہیں کیا تھا، نیز دین الہی کے نام سے ایک نیا مذہب بھی جاری کیا، جو کہ ایک انتہا پسندانہ اقدام تھا اور اکبر کے ہندو رتنوں کی مسلسل کوششوں کا نتیجہ تھا۔ دین الہی کی وجہ سے اکبر مسلمان امراء اور بزرگان دین کی نظروں میں ایک ناپسندیدہ شخصیت قرار پایا۔ وہ خود ان پڑھ تھا، لیکن اس نے دربار میں ایسے لوگ جمع کر لیے تھے جو علم و فن میں نابغہ روزگار تھے۔ انہی کی بدولت اس نے 50 سال بڑی شان و شوکت سے حکومت کی اور مرنے کے بعد اپنے جان نشینوں کے لیے ایک عظیم اور مستحکم سلطنت چھوڑ گیا۔